بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف سارے ہی افضل ہیں، سارے ہی صیغے با کمال ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز پڑھنے کی ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والا ہے وہ کس طریقے سے درود شریف کو پڑھتا ہے۔ وہ جتنی محبت عقیدت سے پڑھے گا اس کے پاس درود پاک کا اتنا ہی جلدی اور اتنا ہی زیادہ فیض جاری ہوگا۔ پھر بھی کچھ صیغے ہمارے پاس ایسے ہیں جو بہت زیادہ باکمال ہیں، جیسے کہ درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت و اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہیں، اور یہ خاصیت صرف درود ابراہیمی کی ہی ہے کہ شیاطین کبھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی درود شریف پڑھنے والے کی اس عبادت میں دخل اندازی کر سکتے ہیں۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین، محبین پڑھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، جن میں انسان، نیک جنات دونوں شامل ہیں۔ اور جو شخص مستقل مزاجی سے درود ابراہیمی پڑھتا ہے، نیک جنات اس سے محبت کرتے ہیں، انس رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس کو اپنا دوست رکھتے ہیں، اور قبیلوں کے قبیلے جنات کے اس درود شریف پڑھنے والے کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جنات کو درود ابراہیمی سے بہت محبت ہے۔ اور جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے، جنات اس کی غلامی بخوشی قبول کرتے ہیں۔ جو اس بات کو سمجھ گیا وہ فلاح پا گیا، جو اس راز کو سمجھ گیا گویا اس نے دنیا کو مسخر کر لیا، تسخیر کر لیا۔ حضرت حکیم طارق چغتائی صاحب اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنات نے بہت تنگ کر رکھا ہے، زندگی عذاب بنا دی ہے، ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھ لیا، تمام وظیفے پر ڈالے، سارے عامل آزما لیے، لیکن مجال ہے کہ 1% بھی فرق پڑا ہو۔ اب تو عاملوں اور وظیفوں سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ پھر مزید وہ شخص کہتا ہے کہ میں یہاں آپ کے پاس کوئی وظیفہ لینے نہیں آیا، کیونکہ میں اب کوئی وظیفہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، بس آپ سے دعا کروانے آیا ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ پاک مجھے ان جنات سے نجات دے دے۔ تو حکیم طارق صاحب نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اچھا، میں آپ کو کوئی وظیفہ نہیں دیتا پڑھنے کے لیے، بس آپ ایک کام کر لو، صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھ لو، ثواب سمجھ کر ہی پڑھ لو، اور کھلا پڑھتے رہو، سارا دن پڑھتے رہو، جب جب یاد آئے تب تب پڑھو، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھو، اپنے کام کاج کے ساتھ، معمولات کے ساتھ درود ابراہیمی کا ورد جاری رکھو۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا اور پھر کھلا پورا دن درود ابراہیمی اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی درود شریف پڑھتے ہوئے اسے چند دن ہی گزرے تھے کہ جنات نے اس شخص پر حاضری دے دی اور کہنے لگے کہ اپنے مرشد سے کہو درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، یعنی جو جنات ہیں وہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا تم کچھ اور پڑھو، اور وہ آپ کو کچھ اور پڑھنے کے لیے بتائیں۔ بس وہ شخص روتا ہوا حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور، جنات کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی تو ہم بھی پڑھتے ہیں، لہٰذا کچھ اور آپ پڑھنے کے لیے بتا دیں۔ تو حضرت حکیم صاحب نے جب یہ سنا تو فرمایا، اگر وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ نیک جنات ہیں۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ضرور اس میں کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی خاص بات ہے کہ وہ جنات درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، یعنی نیک جنات ہیں، اور تمہیں تنگ بھی کرتے ہیں، حالانکہ نیک جنات انسانوں کو تنگ نہیں کرتے، لہذا تم اس درود شریف کو پڑھتے رہو، وہ جنات خود حاضر ہو کر تم سے بات کریں گے۔ چنانچہ وہ شخص درود ابراہیمی کھلا پڑھتا رہا، جتنا زیادہ ہو سکتا تھا وہ پڑھتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز دوبارہ جنات کی حاضری ہوئی تو اس شخص نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ تم نیک جنات ہو، درود ابراہیمی پڑھتے ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں تنگ کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ جس شخص نے تمہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو بتایا ہے، ہم اس شخص سے ملنا چاہتے ہیں اور اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بس وہ شخص دوبارہ سے اپنے مرشد کریم حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ تو حکیم صاحب نے فرمایا، تم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دو۔ چنانچہ جب اس شخص نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو کچھ دیر بعد ہی اس شخص کی آواز بدل گئی اور آنکھیں سرخ ہو کر اوپر چڑھ گئیں، اور جنات نے حاضری دی اور حضرت والا کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ملنے کا بے حد شوق تھا، کیونکہ آپ مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہو اور مخلوق خدا کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ تو حضرت حکیم صاحب نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ صالحین جنات میں سے ہو کر انسان کو تنگ کرتے ہو؟ تو وہ جنات کہنے لگے کہ اس نے اور اس کے تمام گھر والوں نے ہمیں بہت تکلیف دے رکھی ہے، ہم اس کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے گھر والے یہ سب لوگ موسیقی سنتے ہیں، فلموں کی آواز سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، گانوں کی آواز سے ہمیں تکلیف دیتے ہیں اور ہماری عبادت میں خلل ڈالتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی نہیں رکھتے، یہ لوگ گندے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت صاحب فرمانے لگے،
حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، بلکہ منت کرتا ہوں کہ آپ انہیں معاف کر دو۔ تو وہ جنات کہنے لگے پھر آپ ہی انہیں سمجھا لیں، اگر یہ آپ کی بات مان لیتے ہیں تو پھر ہم انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ تم ان کا گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو وہ جنات کہنے لگے کہ باپ دادا کا گھر کون چھوڑتا ہے، یہ تو کل کے مکین ہیں، ہماری عمریں تو ہزاروں برس کی ہیں، بس ہم کیسے اور کیوں اپنا ٹھکانہ تبدیل کریں؟ لہٰذا ان کو سمجھائیں کہ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، موسیقی کے آلات گھر سے نکال پھینکیں اور کثرت سے درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ اگر یہ درود ابراہیمی کی محافل اپنے گھر میں سجانے لگ جائیں گے تو ہم ان کے دوست بن جائیں گے اور ان کے ہر کام میں ان کی مدد کریں گے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ درود ابراہیمی میں ایسا کیا خاص راز ہے کہ اگر یہ شخص اور اس کے گھر والے درود ابراہیمی پڑھیں تو تم ان کو چھوڑ دو گے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے، اس کی فضیلت ساتوں زمین کے نیچے سے اور ساتوں آسمان کے اوپر سے ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو ولایت کا ایک درجہ ملتا ہے، اور ہم جنات کروڑوں مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان ایک مرتبہ محبت، توجہ اور دھیان سے درود شریف پڑھتا ہے تو اسے ہم جنات کے کروڑوں مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ توجہ، محبت اور ادب سے پڑھتا ہے۔ ایک تو ہم نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیا، دماغ میں سوچے تو کوئی اور ہے، زبان پر درود جاری ہے، تو پھر اس کا وہ فیض نہیں ملتا۔ لیکن آپ اگر توجہ سے، دھیان سے پڑھتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں، ادب سے پڑھتے ہیں، تو پھر بہت فیض ملتا ہے، اور بہت زیادہ فیض ملتا ہے۔ اور جب ایک شخص درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو جنات کے ہزاروں قبیلے اور اس کی محافل میں حاضر ہو کر اس کے درود سنتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا کر اس کے سارے کام بخوشی پورے کرتے ہیں، دشمنوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور درود ابراہیمی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، یعنی ہر وقت پڑھتا ہے، تو ساری کائنات اس شخص کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے اور وہ دنیا میں ہی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت والا نے یہ سن کر اس شخص کو ضروری ہدایات سمجھائی اور درود ابراہیمی کے ورد کو مضبوطی سے تھام لینے کو کہا، اور یوں درود ابراہیمی کی برکت سے وہ جنات کی تکلیفوں سے نجات پا گیا۔ کہاں اتنے عمل کیے، وظائف کیے، عاملوں کے پاس کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہاں درود ابراہیمی کی برکت سے اپنی غلطی کوتاہی بھی سامنے آ گئی کہ کس وجہ سے جو ہے انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اللہ کریم نے ان پر رحمت کی نگاہ فرما دی، اور ایسا کرم ہوا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے جنات ان کے دوست بن گئے، اور جب تک ان کو تکلیف دے رہے تھے اب ان کے لیے آسانی اور مددگار بن گئے۔ تو درود شریف پڑھتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کوئی بے ادبی نہ ہو رہی ہو، گھر کا ماحول ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ درود شریف پڑھتے ہو کو لینے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں ان کو کہیں تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ بعض اوقات ہم اچھے اعمال تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کوئی لاپرواہی، کوئی بے احتیاطی، کوئی بے ادبی ہمارے اعمال خراب کر دیتی ہے۔ اس اچھے اعمال کا ہمیں فیض نہیں ملتا، ثواب نہیں ملتا، بلکہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا کریں کہ وہ جب ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق دے تو ساتھ ساتھ وہ تمام ادب بھی سکھا دے، ساتھ ساتھ وہ تمام احتیاطیں بھی سکھا دے کہ جس کی وجہ سے درود شریف قبول بھی ہو، برکتیں بھی ملیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں کسی قسم کی محرومی کا سامنا نہ ہو۔ درود شریف پڑھیں، ادب سے پڑھیں۔